بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 100 نمبر کی کہانی ٹائیگر آئز کا پارٹ 8 لے کے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اور تو ہم نے کہاں چھوڑا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ماریا اپنی دوست جین کے گھر ملنے کے لیے گئی تھی۔ جین کے اپنا کمرہ ومرہ صاف کر کے بیٹھی اور وہ لوگ اپنی نیلز وغیرہ فائل کر رہے تھے، تو اس نے ماریا سے پوچھا کہ تم کس کالج جانا چاہتی ہو۔ تو آگے بتائیں اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ماریا نے کیا جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اپنے فیصلے خود کر لیں، مگر یہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں پہلے سے پلان کرنا ہوگی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کالج جانا بھی ہے یا نہیں۔ واقعی اسے حیرت تھی۔ ہاں، اب اتنا پہلے سوچنے بھی بے وقوفی ہے، کیا معلوم کہ کل اور آج کے درمیان کیا ہو جائے۔ میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا۔ میرے والد کچھ چاہتے ہیں اور ممی کچھ۔ میرے ماں باپ کی مجھ سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ میرے بہن بھائی لنڈا اور ٹیفی اچھے اسکولوں میں نہیں گئے اور نہ ہی زیادہ پڑھ پائے، اس لیے سارا دار و مدار میرے اوپر ہے۔ مجھے تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ اور کیا نہیں۔ میں نے کہا، تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو، جین نے کہا۔ اس بات کا تعلق بہادری سے نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہے، جین نے اپنے ناخن فائل کرنے کے بعد کہا۔ آؤ میں تمہارے ناخن پالش کر دوں۔ تب میں نے دیکھا واقعی میرے ناخن خاصے لمبے اور گندے ہو رہے تھے۔ میں نے کئی دنوں سے ان پر توجہ نہیں دی تھی، ورنہ تو وہ ہمیشہ چھوٹے کیے ہوئے اور صاف ستھرے رہتے تھے۔ چلو تم ان کو میرے حوالے کرو، سمجھی؟ وہ میرے ناخن ٹھیک کر رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور وہ دوڑ پڑی۔ میں نے وہیں پڑا ایک رسالہ اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی آئینے کے سامنے گئی۔ میری شکل وہ پہلے والی نہیں تھی اور میرے چہرے سے تھکان ٹپک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جین واپس آئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ٹیڈ تھا، اس نے کہا۔ ٹیڈ ہر وقت ریوبن کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بہت عرصے سے محسوس کر رہی تھی کہ جین ٹیڈ میں دلچسپی لے رہی ہے، اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ آج رات ریوبن کے ساتھ یہاں آنا چاہتا ہے۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی دیر رکی۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ آ جائیں، جین نے مجھے بتایا۔ یہ کہہ کر جین میرے ناخن پھر فائل کرنے لگی اور پھر بولی، اگر تم مناسب نہیں سمجھتی ہو تو میں انہیں کسی اور وقت بلا لوں گی۔ جین کبھی کبھی میرے ساتھ بہت نرم ہو جاتی تھی۔ میں چپ رہی تو اس نے کہا، میں سمجھتی تھی کہ تمہارے ساتھ ان کی اچھی کمپنی رہے گی، ورنہ منع کر دیتی۔ میں اسے یہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا۔ اس نے میرے گلابی ناخن چھوڑ دیے اور بولی، دیکھو تم پریشان نہ ہو، میں اسے فون کر کے کوئی بہانہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، میں ان سے نفرت نہیں کرتی۔ جین نے ایک نیل پالش کی شیشی پکڑ کر کہا، یہ کیسی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمہارے ہاتھ پر اچھی لگے گی، تمہارے رنگ سے ملتی ہے۔ اور وہ میری انگلیوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ کیا تمہارا لڑکوں کے بارے میں کوئی تجربہ ہے؟ لڑکوں کے بارے میں؟ ہاں، لڑکوں کے بارے میں نہیں تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے میرا۔ میں اپنے ناخن سکھانے کے لیے ان پر پھونکے مارنے لگی اور پھر میں نے جین سے کہا، اچھی لگ رہے ہیں ناخن۔ میں نے لڑکوں کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیے تھے۔ میں اس سلسلے میں بالکل کوری تھی۔ میرا ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہاں، سلمان سے میرا لگاؤ رہا ہے، مگر وہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ رات کے کھانے سے پہلے میں اس مشہور ٹب میں نہائی۔ میں دیر تک اس میں بیٹھی رہی اور جب دل بھر گیا تو باہر نکل آئی۔ اس وقت مجھے وہ آخری رات پھر یاد آئی جب میں سلمان کے ساتھ تھی اور ہم ساحل کے کنارے ریکنگ پر بیٹھے تھے اور ہم ساحل کے کنارے ریلنگ پر بیٹھے تھے اور آئس کریم کھا رہے تھے۔ چلو ہم لوگ سمندر کے کنارے ٹہلتے ہیں، سلمان نے کہا۔ نہیں، میری ایک چپل پانی میں بہہ چکی ہے اور صرف ایک چپل کے ساتھ میں پانی میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن پھر اس کے اصرار پر میں نے دوسری چپل بھی اتار دی اور ہم نرم ریت پر چلنے لگے۔ مگر میں جلدی واپس آ گئی کیونکہ میں نے ممی ڈیڈی سے وعدہ کیا تھا۔ اسٹور سے ڈیڈی کے ریڈیو کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہم باتوں میں مصروف تھے کہ فائرنگ کی آواز آئی اور ہم دونوں بے تحاشا اسٹور کی طرف بھاگے تھے۔ مجھے نہاتے ہوئے جب خاصی دیر ہو گئی تو جین نے دروازہ بجایا۔ تم نہا لی ماریا؟ میرا خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کھانا تیار ہے ماریا، جلدی آؤ۔ میں باہر نکل ہی رہی ہوں۔ پہلے میں نے اپنے آنسو پوچھے، پھر پانی کے چھپاکے اپنے منہ پر چہرے پر مارے اور تولیہ سے چہرہ خشک کر لیا۔ پھر نیچے کھانے کی میز کی طرف چلی جہاں سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔
سوری، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے۔ کوئی بات نہیں بیٹی ماریا، جین کی امی نے شفقت سے اور پیار سے کہا۔ ٹیبل کے سرے پر جین کے والد بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ابھرے ہوئے گال اور اسٹیل فریم کی اینک نمایاں تھی۔ ان کے بال سرمئی تھے اور ان کے ماتھے پر ایک لمبا سا چوٹ کا نشان تھا جس کے بارے میں جین نے بتایا تھا کہ وہ ایک حادثے کی وجہ سے بنا ہے۔ میں نے احتراماً جھک کر ان کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ماریا، انہوں نے کہا، اور اس کے بعد وہ اور ہارورڈ لمبی لمبی گفتگو میں مصروف ہو گئے جو زیادہ تر لیب کے بارے میں تھی۔ میں تو سننا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ رابی ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور لنڈا اپنے پیارے بیٹے کو بار بار کچھ نہ کچھ کھلا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں برف باری کا ذکر آ گیا، اور اگر برف باری جلدی ہو گئی تو کرسمس تک اسکائنگ شروع کر دی جائے گی۔ تم اسکائنگ کرتی ہو ماریا؟ جین کی امی نے پوچھا۔ نہیں، میں سیکھنا چاہوں گی آنٹی، مجھے بھی نہیں آتی، مگر ڈاکٹر البرٹسن ماہر ہیں اور تینوں لڑکیوں نے انہی سے سیکھا ہے۔ اور میں سمجھ گئی کہ ڈاکٹر البرٹسن جین کے والد ہیں، اور وہ کیونکہ پی ایچ ڈی ہیں اس لیے ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ لاس الماس میں بہت پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ ہارورڈ کو بھی مت بھولیں، لنڈا بولی، وہ کینیڈا کا ہے اور سمجھیے برف میں بہترین اسکیئر ہے۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور لنڈا پھر بولی، جب رابی 3 سال کا ہو جائے گا تو بس اسکائنگ سیکھنا شروع کر دے گا۔ اسے اسکائنگ اور ڈبل روٹی کا چورا کھلاتے ہوئے وہ بولی، اس کے چورا کھلاتے ہوئے کہا، اس کے بعد ہم نے چاکلیٹ کیک اور ونیلا آئس کریم کھائی، اور جب ہم لوگ کھانا کھا چکے تو جین کے ابو کھڑے ہو گئے اور بولے، بہت اچھا رہا سب کچھ۔ اس کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلے گئے اور ہم لوگ باقی کھانا سمیٹتے رہے۔ 8:30 بجے ٹیڈ اور ریوبن نے بیل بجائی۔ جین نے انہیں ورانڈے میں بلا لیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، اپنے اپنے جیکٹ اٹھائے، چاروں نکل پڑے۔ پیچھے سے جین کی ممی کی آواز آئی، جیکٹ کے بٹن لگا لو جین، باہر بہت سردی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ٹیڈ نے اپنی باہیں جین کی باہوں میں ڈال دیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ ایک ہی بوتل سے پی رہے تھے۔ جب ٹیڈ نے پھر بوتل دینا چاہی تو وہ بولی، نہیں، ہم نے کافی لے لی ہے، اب نہیں۔ وہاں کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی سوائے ایک پیزا ہٹ کے اور ایک سنیما ہال کے، اور سنیما میں جو فلم لگی تھی وہ میں 2 سال پہلے دیکھ چکی تھی۔ اتنی دلچسپ نہ تھی کہ دوبارہ دیکھتی۔ فلم 8:15 بجے شروع ہو چکی تھی اور لڑکے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ پیزا ہٹ میں ذرا پیچھے کی طرف جا کر بیٹھ گئے۔ ان لڑکوں نے اپنے پیسے ملائے تو کل $8.64 بنے۔ انہوں نے ایک میڈیم سائز پیزا آرڈر کیا اور میں نے اور جین نے کوک کا آرڈر دیا۔ ٹیڈ نے اپنے اور جین کے کوک کے گلاس میں شراب بھی ملا لی، مگر میں نے صرف کوک پی۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور میں اپنے دوستوں کو نشے کی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لائلا نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس نے نشہ کیا تھا اور وہ سکون سے تھی، مگر میں نے صرف ایک بار بیئر پی تھی اور میں بیمار ہو گئی تھی، اس لیے مجھے بیئر سے نفرت تھی۔ کھانے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سردی ہے، چلو کار پارکنگ میں چل کے کسی کی کار میں بیٹھ کر گرم کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ٹیڈ نے کہا، بھائی سنیما تو 10:30 بجے چھوٹے گا اور ہم 1 گھنٹہ آرام سے کار کے ہیٹر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ 4 کاروں کے دروازے ٹرائی کرنے کے بعد 5ویں کار کا دروازہ کھلا مل گیا اور جین اور ٹیڈ پچھلی سیٹوں میں گھس گئے۔ میں اور ریوبن خاموشی سے اگلی سیٹوں میں بیٹھ گئے۔ جین اور ٹیڈ نشے کی حالت میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں جین کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لگا کہ جیسے جین کا دم گھٹ سا رہا ہو، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ٹیڈ چیخا، اسے باہر نکالو کار سے۔ اور جیسے ہی ہم نے کار کا دروازہ کھولا وہ باہر نکلی، ڈھیر ساری قے کر دی۔ میں اور ریوبن بڑے آرام سے تھے اور ہم نے پہلی دفعہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اب ہمارے پاس گھر جانے کا ایک بہانہ تھا اور جین تو جیسے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ہمیں اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جانا پڑا۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے تو میں نے لڑکوں کو خدا حافظ کہا اور ریوبن نے کہا، پیر کو ملیں گے ہم۔ ہاں، پیر کو ملیں گے اسکول میں نے جواب دیا۔ ہارورڈ کی کار بھی نہیں تھی اور سامنے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ میں پریشان تھی کہ جین کے ماں باپ کو کیا کہوں گی، اور میں اپنے دماغ میں
تقریر تیار کرنے لگی کہ میں کہوں گی کہ جین اپنے آپ کو آرام دے، اس لیے محسوس نہیں کر رہی تھی کہ گھر کا اتنا اچھا کھانے کے بعد وہ پزا بھی کھا گئی اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی کھانے کی زیادتی کی وجہ سے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اسے فلو ہو گیا شاید، کیونکہ اسکول میں پھیلا ہوا ہے۔ اب میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی امی نے شراب کی بو سونگھ لی تو وہ کہیں گی ماریا تم جھوٹی ہو، تم میری لڑکی کے لیے ایک بری دوست ثابت ہو رہی ہو، کاش ہم نے تمہیں یہاں رات گزارنے نہ بلایا ہوتا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری سوچیں ادھوری رہ گئیں کیونکہ گھر میں خاصی خاموشی تھی۔ میں جلدی جلدی اسے اوپر کمرے میں لے گئی اور اسے کپڑے بدل کر جلدی سے اسے بستر میں لٹا دیا اور پھر جلدی سے خود بھی بستر میں لیٹ گئی اور خواب میں ولف کو دیکھنے لگی نیچے غار کی گھاٹیوں میں۔ دوسری صبح 7:30 دروازے پر دستک ہوئی۔ جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ، جین کی امی نے کہا۔ ناشتہ تیار ہے بھائی، 9 بجے ہمیں چٹ جانا ہے۔ جین بستر پر پلٹی انگڑائی لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ میرے خدا، آج تو اتوار ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے میں مرنے والی ہوں۔ کیا میں رات مر گئی تھی ماریا؟ ہوا کیا تھا مجھے؟ تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا۔ بس مجھے پزا ہٹ یاد ہے اور یہ کہ ہم نے وسکی پی تھی اور کار۔ کیسی کار؟ وہ پارکنگ میں کھڑی کار بھائی؟ نہیں ماریا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تم اور ٹیڈ پچھلی سیٹ پر تھے، وہ بھی یاد نہیں؟ نہیں وہ بھی یاد نہیں۔ اور پھر تم بیمار ہو گئیں اور الٹی کرنے لگیں؟ کیا واقعی؟ جین اب ایسے نہ کہو کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں، سچ، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہیں شراب نہیں پینا چاہیے جین، میں نے بہت زیادہ پی لی تھی کیا؟ میرا مطلب ہے جین، جب تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی ہو تو پھر تمہیں چھونا بھی نہیں چاہیے اسے۔ وہ میری شرم کو ختم کر دیتی ہے، ورنہ تو مجھے بہت شرم آتی ہے لڑکوں سے، سمجھی؟ میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہی ہوں۔ اپنے حواس قائم رکھو اور جلدی سے اٹھو بیٹھو، تمہاری ممی آواز دے رہی ہیں۔ میں شاور لینے جا رہی ہوں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چرچ چلنے کو تیار ہو؟ میرے خیال میں نہیں۔ کم آن ماریا، آج کی صبح میں اپنے والدین کے سامنے اکیلی کیسے سامنا کروں گی؟ میں نے تو کوئی توجہ نہیں دی کہ تو اس نے اصرار کیا، ایک دوست کی خاطر ہی صحیح، چلی چلو بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں ساتھ میں۔ شکریہ، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی ماریا۔ جین باتھ روم میں گھس گئی اور میں اپنا لباس تبدیل کرنے لگی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں آخر جین پر اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہوں؟ کیا اس کے شراب پینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا شاید یہ بات تھی کہ مجھے بھی اپنے گرد مضبوط باہیں چاہیے تھیں۔ لاس الماس میں بہت سارے چرچ تھے، ہر کونے میں ایک چرچ تھا۔ اس کی شاید یہ وجہ ہو کہ سائنسداں عام لوگوں سے زیادہ دعا کرتے ہیں، ممکن ہے کہ انہیں زیادہ گناہ کا احساس ہو یا خوف ہو۔ پھر اسی دوپہر میں گھاٹی میں گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ولف کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا اور میں آنکھوں میں آنسو بھرے واپس آ گئی۔ ہم کرسمس منانے گھر واپس جائیں گے مما؟ میں نے ممی سے پوچھا۔ وہ بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھی اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں ان کے برابر بیٹھی تھی۔ میں اپنی انگلیوں سے نیل پالش اتارنے لگی۔ میرا خیال ہے تم سمجھتی ہو ماریا۔ کیا سمجھتی ہوں؟ یہی کہ ہم اسکول کے سال کے لیے یہاں رک رہے ہیں۔ نہیں مما، میں نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی، کسی نے نہیں کبھی نہیں کہا۔ ماریا ابھی واپس نہیں جا سکتی بیٹی۔ آپ کیا بات کر رہی ہے مما؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ گھر نہیں جا سکتی ہیں؟ میں نے ناخنوں سے کھرچی ہوئی پالش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرش پر ننھے پھولوں کی طرح گرا دیے۔ مجھے لگا جیسے وہ مردہ پھول ہوں۔ میں واپس نہیں جا سکتی، ممی نے کہا۔ میں ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں ماریا، ابھی بہت کچھ ہے جس کا مجھے فیصلہ کرنا ہے ہنی۔ میں نے ابھی اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا ہے اور مجھے ابھی بڑا راستہ طے کرنا ہے۔ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ ہم کرسمس منانے گھر جائیں گے مما۔ نہیں ہنی، وہ تو سب سے خطرناک وقت ہوگا گھر جانے کا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اب تم دونوں اسکول میں سیٹ ہو گئے ہو، اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ میں پڑھائی کے درمیان تم لوگوں کو اسکول سے اٹھا لوں، اور امان بھی خوش ہے یہاں، یہ ایک اچھی جگہ ہے، تمہیں پسند ہے نا ماریا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتہ، کچھ دن مجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ دن نہیں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نہیں۔ میں نے بھی نہیں سوچا کہ ایسا ہوگا، ممی نے کہا، مگر بٹسی اور والٹر اتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں. کیا مجھے اب بھی دلیے میں چوکر کھانا پڑے گا؟ میں نے کہا. ممی ہنس پڑیں. وہ تمہارے لیے اچھا ہے. میں نیچے جھکی اور میں نے پالش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرج سے اٹھا کر ہتھیلیوں پر رکھ لیے. اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو پھر میں اسکائنگ سیکھوں گی. اس موسم میں ہر کوئی اسکائنگ کی بات کر رہا ہے اور کرسمس سے پہلے اسکائنگ کھل جائے گی. ہم اس کے بارے میں والٹر اور بٹسی سے بات کریں گے. اوکے بیٹی، ممی نے کہا. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، والٹر بولے. مگر ہر کوئی اسکائنگ کر رہا ہے، میں نے انہیں کہا. یہ سب لفاظی ہے ماریا، وہ بولے. پھر بھی سب لوگ یہی کر رہے ہیں. آپ اور بٹسی آنٹی نہیں کرتے، مگر جین کا پورا گھر اسکائنگ کرتا ہے. ماریا، میں اس بارے میں بحث کرنا نہیں چاہتا، والٹر نے کہا. میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور میں تمہیں اس کی وجوہات بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ یہ خطرناک ہے، اور دوم یہ کہ مہنگا شوق ہے. نمبر 3 یہ خاصا مشکل ہے. اس کے بدلے تم آئس اسکیٹنگ کر سکتی ہو. ابھی کچھ دنوں میں ہمارے یہاں جو تالاب ہیں وہ برف کی طرح جم جائیں گے. تم اسکیٹنگ کر لینا. مگر مجھے اسکیٹنگ آتی ہے انکل. تو پھر تو تم اور زیادہ سیٹ ہو جاؤ گی. آپ مجھے سمجھ نہیں رہے ہیں، میں نے کہا. تم ہمیشہ یہی بات کہتی ہو. اب ہم تمہارا کوئی بیتقا مطالبہ تو نہیں مان سکتے. میں خاموش ہو گئی. والٹر الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر مجھے اور والٹر انکل بڑے سکون سے بولے. والٹر الفاظ کو توڑ مروڑ کر مجھے اور والٹر انکل بڑے سکون سے بولے. چلو تم جذبات کو اس بات سے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہم اس کے بارے میں آسان زبان میں بات کرتے ہیں. میں نے اپنی امی کی طرف حمایت کے لیے دیکھا. وہ بولی. مجھے یقین ہے کہ والٹر اس کی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ماریا، امی نے کہا. اسکائنگ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، مگر وہ اسکائنگ نہیں کرتے ہیں. میں نے بحث کی. ممکن ہے نہ کیا ہو کبھی، امی نے کہا. مگر انہیں اس کے بارے میں معلوم تو ہے. اس کے علاوہ بٹسی آنٹی نے کہا. ہمیں ایک ایسے خاندان کے بارے میں معلوم ہے کہ جن کی بیٹی کا اسکائنگ کرتے ہوئے سر ایک درخت سے ٹکرا گیا اور وہ اسپتال میں داخل ہو گئی تھی اور یادداشت چلی گئی تھی. کسی کو پہچانتی نہیں تھی. کیا تم ویسا بننا چاہو گی؟ تو کیا ہوا؟ وہ کم از کم ایسے گھر میں تو نہیں رہ رہی ہے جیسے گھر میں رہ رہی ہوں. اس گھر میں کیا برائی ہے ماریا؟ بٹسی نے پوچھا. کوئی برائی نہیں ہے، یہ کہہ کر میں باہر نکل گئی. اور اسی کے ساتھ یہاں میری یہ ٹائیگر آئیز کی 100 نمبر کی کہانی کی 8ویں قسط میں یہاں ختم کرتی ہوں. تو پھر ہم ملتے ہیں 9ویں قسط کے ساتھ. آپ سے میں ملوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.